جناب سلمان نے کوفے کی مسجد میں بیٹھ کے علی سے پوچھ لیا تھا، یا علی یہ لوگ آپ کو خلافت کیوں نہیں دیتے؟ علی مسکرا کے کہا، آج سلمان میں تجھے اپنی حکومت دکھا کے آتا ہوں، میں تجھے بتاؤں کہ میری حکومت، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ چند لوگوں نے میری بیعت نہیں کی تو علی کو ان کی بیعت کی ضرورت؟ میں تجھے اپنی حکومت کا رقبہ دکھاؤں۔ یہ حدیث غمامہ کے نام سے کتب اہل بیت میں موجود ہے۔ غمامہ کہتے ہیں بادل کو، حدیث غمامہ بادل والی حدیث کتب اہل بیت میں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی۔ معصوم نے فرمایا امیر المومنین نے کیا، میں تجھے اپنی حکومت کا رقبہ دکھا کے۔ کچھ روایات میں ہے کہ جناب ابو ذر بھی ساتھ شامل تھے، کچھ میں جناب سلمان کو تنہائی میں ساتھ لیا اور علی نے ایک بادل کے ٹکڑے کو زمین پہ بلایا۔ علی اس بادل کے ٹکڑے پہ سلمان کے ساتھ بیٹھ گئے، بادل کے ٹکڑے نے سفر کیا اور ایک ایسی دنیا اور ایک ایسے عالم میں پہنچ گیا جہاں پر چاروں طرف برف کی طرح سفید مخلوقات تھی۔ یہاں دوسرا رنگ نظر کوئی نہیں آ رہا، وہاں پر نورانی سفید تخت ہے جہاں پہ علی جا کے بیٹھے، خوبصورت جوان علی کے سامنے ایسے زانوں ٹیک کے بیٹھ گئے جیسے لائق شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتے۔ نہ سمجھ آنے والی لہجے میں علی نے ان سے گفتگو کی، علی نے انہیں چند راز بتائے، عبادت کروائی اور علی اسی بادل کے ٹکڑے پہ بیٹھے۔ ایک ایسی کائنات میں علی لے کے سلمان کو چلے گئے جہاں پہ سرخ یاقوت کی زمین تھی، سرخ یاقوت کا سورج سا، یاقوت ہی کا تخت، علی اسی تخت پہ جا کے بیٹھے۔ لوگ علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے نہ سمجھ آنے والے لہجے میں۔ پھر امیر المومنین بولے، بڑی لمبی حدیث کے ایک ایک کائنات میں ایک ایک عالم میں علی سلمان کو لے کے جاتے رہے، ایک ایک عالم میں سلمان چپ علی کو دیکھتا رہا۔ جب تمام عالمین کی سیر کروانے کے بعد علی نے کہا سلمان آنکھیں بند کر، سلمان نے آنکھیں بند کر کے کھولی، وہی کوفے کا منبر تھا، اسی لکڑی کے منبر پہ علی تھے، سامنے بیٹھے ہوئے چند لوگ تھے۔ جناب سلمان کی آنکھیں کھلی رہ گئی، منہ کھلا رہ گیا، جناب سلمان کی نہ آنکھیں بند ہو رہی تھی، سلمان نے آنکھیں پھاڑ کے صرف علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ امیر المومنین نے منبر سے نیچے اترے، سلمان کی جھریوں والے ہاتھ پہ اپنے امامت کے ہاتھ کو رکھا، رکھنے کے بعد کہ سلمان تیری آنکھیں کی کھلی ہیں، اتنے غور سے میرا چہرہ کو دیکھ رہا ہے۔ جناب سلمان نے اپنے دونوں ضعیف ہاتھ علی کے قدموں میں رکھے، رکھ کے ہاتھ جوڑ کر مولا مجھے صرف اتنا بتا آپ ہیں کون؟ آئے امیر نے فرمایا سلمان تیرا سوال یہ تھا کہ یہ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ جس علی کی 18,000 عالمین میں حکومت ہو، چند جاہلوں کی بیعت مجھے چاہیے کیوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ یہ میری بیعت کرے؟ یہیں پہ ایک اور واقعہ نقل ہوا ہے کہ امیر المومنین صحابہ میں بیٹھے یک لخت علی نے گفتگو کرتے کرتے منہ آسمان کی جانب کر کہا خدا تجھے جزائے خیر دے۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، علی کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ جب دیکھا آسمان پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی، یا علی یہ کسے کہا خدا تمہیں جزائے خیر دے؟ علی نے فرمایا یہ ایک خلا میں رہنے والا پرندہ ہے جو کبھی زمین پہ نہیں آیا، یہ یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے مجھے سلام کیا ہے۔ لوگوں نے دیکھ کے کہا یا علی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا، آواز بھی ہم نے نہیں سنی، سلام کیسے کیا؟ علی نے انگلی کا اشارہ کیا، پلک جھپکنے سے پہلے پرندہ علی کی کلائی پہ آ کے بیٹھا۔ صحابہ کہتے کہ اتنا خوبصورت پرندہ ہم نے اللہ کی کائنات میں پہلے کبھی دیکھا۔ اس پرندے کا آگے یوں علی کے ہاتھ پہ بیٹھنا تھا، علی نے اس پرندے کی طرف دیکھ کے صحابہ کی طرف دیکھ کے اللہ کا انطق فصیح اللسان، بول ذرا اس لہجے میں جسے یہ سمجھے، اس لہجے میں بول جسے یہ سمجھے، کیونکہ اگر تو اسی لہجے میں بولے گا جس سے تو مجھ سے باتیں کرتا ہے یہ کہیں گے پتہ نہیں وہ چون چرا کیا کر رہا تھا، اور علی نے ترجمہ اپنی مرضی سے کر دیا۔ اللہ کا لطف فصیح اللسان، بول اس لہجے میں جسے یہ سمجھ سکے، اتنا کہنا تھا۔ پرندہ عربی زبان میں بول پڑا، بول کے علی نے کہا ابھی جب تو اوپر سے گزر رہا تھا تو نے مجھے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا یا علی جب بھی گزرتا ہوں تجھے سلام کر کے گزرتا ہوں، کیونکہ تو میری بھی حجت ہے، تو میرا بھی مولا ہے، تو میرا بھی مولا ہے۔ آپ حجت اور حجت کی اطاعت ہر مخلوق پر واجب ہوتی ہے، مجھ پہ واجب تھا کہ میں آپ کو سلام کر کے گزروں۔ علی نے اتنا جملہ سننے
ہونے کے بعد اللہ نے کہا میں اپنے نوکروں کو ایک اور فضیلت بتا دیتا ہوں, بتا مجھے تو کبھی زمین پہ آیا, اس نے کہا کبھی نہیں آیا, رہتا کہاں خلا پہ, خلا میں رہتا ہوں, ہوا میں رہتا ہوں. فرمایا زمین پہ کبھی آیا نہیں, دانا کبھی چگا نہیں, کھاتا کیا ہے, پیتا کیا ہے, کھاتا کیا ہے, پیتا کیا ہے, کھاتا کیا ہے, پیتا کیا ہے. مجھے علی کی ولایت کی قسم ہے, فریم جنے علی کے ہاتھ کا بوسہ دیکھے گا, تیری امامت اور ولایت کی قسم ہے, رہتا ہوا میں زمین پہ اترتا نہیں. جب بھوک لگتی ہے تو میں درود پڑھتا ہوں, جب پیاس لگتی ہے تو جب بھوک لگتی ہے تجھ پہ درود پڑھتا ہوں. یہ ہے کل خلائق پہ حجت. تھوڑا موڈ بنا ہے تو ایک دو باتیں اور کر لیں گے. وہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے کہ جنگ خندق میں علی نے عامر بن ابجوت کو زمین پہ گرایا. سنا ہو نا جی, مولا علی نے اس کے ہاتھ سے نیزے کو پکڑا, پکڑ کے علی نے یوں ہوا میں پھینکا. عمر نے نیچے سے آواز دے کے کہا اے علی, کاش نیزہ ہوا میں اڑانے سے پہلے اس نیزے کو آپ دیکھ لیتے, اس میں اتنے قیمتی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے, اگر 7 دفعہ بھی یمن اجڑتا یہ اسے آباد کر سکتے تھے. اتنے قیمتی ہیرے اور موتی لگے ہوئے اور آپ نے ہوا میں اڑا دیا. کسی بھگوڑے کے ہاتھ آ گیا تو میرے مرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو نیزے کی قیمت پوری ہوتی. نہ اپنے ہاتھ میں رکھا نہ میرے ہاتھ میں رہنے دیا, ہوا میں اڑا دیا. کتابیں کہتی علی سینے پہ تھے, علی نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے کہا اب ذرا دیکھ. اس نے آنکھوں سے جب دیکھا, اسے دیکھنے کے بعد کہا یا علی دریائے دجلہ ہے, ایک مچھلی کا بچہ ہے جو بھاگتا ہوا تیرتا ہوا جا رہا ہے اور پیچھے ایک مگرمچھ منہ کھولے ہوئے آ رہا ہے. یا علی وہی میرا نیزہ جو ابھی آپ نے میرے ہاتھ سے پکڑا. یا علی اس مگرمچھ کے پوچھ میں جا کے لگا, علی چہرے پہ تھپڑ مار کہا بدبخت, اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا. اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا. اور جا کے اب ڈاکٹروں اور طبیبوں سے پوچھ لینا, مچھلی اللہ کی کائنات میں واحد مخلوق ہے جس کی آواز کوئی نہیں. آواز بنتی ہے پھیپڑوں سے, اس کے پاس پھیپڑے ہی نہیں ہے. اللہ نے مچھلی کو پھیپڑے ہی عطا نہیں کیے. کائنات میں چونٹی کی آواز ہے, مچھلی کی آواز نہیں. چونٹی کی آواز تھی تو جناب سلمان نے سنی تھی, مچھلی کی آواز نہیں. پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا, مدینہ سیدہ میں نیتوں کے لہجے یا خدا سنتا ہے یا پھر علی سنتا, ارادوں کی زبان یا خدا سنتا ہے یا پھر یہ خدا کی حجتیں سنتی. فرمایا ہم ہیں پورے خلائق پہ حجت, ایک دنیا پہ واجب نہیں ہماری اطاعت کرے, کل خلائق پہ واجب ہے کہ ہماری اطاعت کرے. اگر میں نتیجے کے تھوڑا قریب لے آیا ہوں تو اگلی بات کرنے میں مجھے آسانی ہو جائے گی. معصوم نے فرمایا کہ ہم ہیں خلائق پہ حجت, ہماری دادی بطول ہے ہم پہ حجت. پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا. نتیجہ یہ نکلا, معصوم نے فرمایا ہم نے زمانے کو بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے, ہماری دادی بطول نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے.